اسرائیلی اور زونسٹ سوچ کو بڑی شکست مل رہی ہے گلوبل سطح پر، اور آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ اب عرب کنٹری کے علاوہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور 10 سے قریب یورپین ریاستوں کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی صدر نیتن یاہو کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ کسی بھی جنگ کو، کسی بھی پرتشدد واقعات سے ہمدردیاں نہیں جیتی جا سکتی۔ جینوسائیڈ ہی ہوتا ہے، قتل و غارت ہی ہوتی ہے۔ ان کے اوپر آپ کوئی بھی آرگومنٹ دیکھ کر پوری دنیا کو، اقوام عالم کو کنونس نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی طرح کے 5، 10، 15، 20 لوگوں کو تو کنونس کر سکتے ہیں، لیکن ریاستوں کو کنونس نہیں کر سکتے، اور اب اس کا نتیجہ نیتن یاہو کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک تو سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے سلسلے میں شدت آئی ہے، اور اب اقوام متحدہ کے 175 یعنی کہ 175 کنٹریز فلسطین کو بطور ریاست قبول کر چکی ہیں۔ لیکن اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جائیں تو 16 ستمبر کو اس جو ریکگنیشن کو رکوانے کے لیے ایک میس پروٹیسٹ ہوتا ہے لندن میں، اور اس میس پروٹیسٹ کو لیڈ کیا جاتا ہے جو زیونسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے، جو کرائے پہ لوگوں کو پروٹیسٹ میں شامل کرتے ہیں اور اسرائیلی حق میں ایک مظاہرے کرواتے ہیں تاکہ جو یورپین کنٹریز تسلیم کرنے جا رہے ہیں فلسطین کو، اس سے روکا جا سکے۔ لیکن جرمنی، فرانس، فن لینڈ، اسپین اور برطانیہ نے 3 طرح کے پریشرز کو ٹال کر، 3 طرح کے پریشرز کو سائیڈ لائن کر فلسطین کو بالآخر ایکسیپٹ کیا ہے۔ پہلا پریشر تو یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا آبویس، دوسرا پریشر نیتن یاہو کا، اسرائیل کا، تیسرا پریشر ان سٹیک ہولڈرز کا، ان گروپس کا، زیونسٹ گروپس کا، جنہوں نے بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کر کے یہ پروٹیسٹ آرگنائز کروایا تھا، اور اس میں سلوگنز لگائے گئے تھے فلسطین کے اینٹی، حماس کے اینٹی، اور فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب یہ پریزیڈنٹ میکرون جو فرانس کے ہیں، انہوں نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور پریزیڈنٹ میکرون کا تو آج سے 3-4 مہینے پہلے ایک انٹرویو بھی نشر ہوا تھا جس میں انہوں نے ایک کمپریہنسو پلان دیا تھا کہ کس طرح ریکنسائلیشن ہو سکتی ہے غزہ میں، اور کس طرح جو غزہ پلان ہے وہ بہتر طریقے سے ورک کر سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا جو فلسطین کا غزہ کا پلان تھا اس کو ڈینائی کیا گیا تھا یورپین کنٹریز کی طرف سے، کیونکہ یہ پلان صرف فلسطینی جو نسل کشی ہے اس پر مبنی تھا۔ اس پلان کے تحت لاکھوں فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر کسی دوسرے ملکوں میں شفٹ کرنا تھا، جس پر پریزیڈنٹ میکرون نے بڑی اسٹرانگ ٹیک لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہ قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ میس ڈسپلیسمنٹ کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ آپ ختم کرنا چاہتے ہو اور مارنا چاہتے ہو۔ اور ساتھ میں انہوں نے اس آرگومنٹ کے ساتھ ایک پوائنٹ بھی لیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال ہو گئے جو حماس کے 25,000 فائٹرز تھے ان کے ساتھ اسرائیل یہ جنگ نہیں لڑ سکا، اور آدھے مارے بھی ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ وہ 2 اور بھرتی کر چکے ہیں، یعنی کہ 25,000 حماس کے لوگوں کی ریٹیلیشن کے سامنے اسرائیل کو 2 سال امریکن فنڈنگ کے ساتھ لڑتے ہوئے ہو گئے اور اسٹل کامیابی نہیں ملی۔ تو پھر جو فلسطین کے لاکھوں لوگوں کو کس طرح ڈسپلیس کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو انٹرنیشنل لا ہیومنٹیرین کرائسس پیدا کرنے والی بات ہے، کیونکہ آپ ایک نسل کی مکمل ہی خاتمہ کر رہے ہیں، ان کو مکمل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ میکرون کی جانب سے ایک پلان شیئر کیا گیا، اس پلان کے مطابق جو 2 اسٹیٹ سلوشن کو اپنایا گیا، حالانکہ 2 اسٹیٹ سلوشن کیا ایگزسٹ کرتا ہے، کیا پاسبل ہے، اس پر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن 2 اسٹیٹ سلوشن پر ڈیبیٹ آنا ہی ایک طرح سے فلسطین کی بہت بڑی وکٹری ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو اسرائیل 2 اسٹیٹ سلوشن پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسرائیل تو کہتے ہیں ہمیں گریٹر اسرائیل چاہیے، وہ غزہ، ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کا نام تک ختم کرنا چاہتا ہے، جس کی ہمیں سارے تاثرات نظر بھی آتے ہیں۔ 60,000 لوگوں کو مار دینا، پھر میس وائلیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہیومنٹیرین کرائسس اسرائیل کمٹ کر چکا ہے، صرف اس لیے کہ پورا خطے پر کنٹرول کر سکے اپنا۔ اب جو پریزیڈنٹ میکرون کے پلان کے مطابق ان کا پلان میں 3 اہم پوائنٹس درج ذیل ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سیز فائر ہوگا، اور ایک وے اوپن کیا جائے گا
کہ جو انٹرنیشنل ایڈ ہے وہ غزہ میں آ سکے اور وہاں کے لوگوں کو ایک سروائیول تھوڑا سا بہتر کیا جا سکے، جو کہ 7 اکتوبر کے بعد مکمل طور پر ایک کرفیو کی سچویشن میں رہ رہے ہیں، اور وہ جس ایریے میں ہیں وہ ایک طرح سے سمجھ لیں آپ وہ قید ہیں اسی ایریے کے اندر، نہ باہر سے مدد آ سکتی ہے نہ وہاں سے وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جو ایک انٹرنیشنل پولیس، انٹرنیشنل فورس بنائی جائے گی جو فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی حفاظت کرے گی، یعنی کہ غزہ کے جو آئندہ آنے والے کسی بھی کوئی مس ایڈونچر سے بچنے کے لیے وہ ایک فورس بنائی جائے۔ تیسرا ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے معاملے سے حماس کو مکمل طور پہ سائیلنٹ کر دیا جائے گا اور کسی طریقے سے حماس کو انوالو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کے جو اہم نکات تھے جس پلان کو انہوں نے شیئر کیا۔ اگرچہ اس پلان کے مطابق صرف 22% حصہ ہی فلسطین کو ملے گا اور وہ ریاست فلسطین کی بنے گی، لیکن یہ پھر بھی ایک میجر بریک تھرو ہوا ہے فلسطین کے حق میں۔ اگر ہم بات کریں 1947 کی قراردادوں کی تو تب صرف 30 ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا، اور آج اسرائیل کی اتنی مضبوط لابنگ ہونے کے باوجود، امریکہ کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، زائونسٹ کلچر کو جو اسرائیل میں ایمرج کر دینے کے باوجود، پوری دنیا میں کمپینز کرنے کے باوجود، پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، کرائے پہ لوگ خرید کر احتجاج کروانے کے باوجود بھی آج 170 سے زائد ممالک کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آج سے پہلے صرف جو عرب ممالک تھے وہی فلسطین کے لیے سٹینڈ لیتے تھے، اور وہ بھی ایک ہائپوکرائٹک ان کا سٹینڈ ہوتا تھا، اور بہت ساری متنازع چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن یورپین کنٹریز کا، وہ چاہے پریزیڈنٹ میکرون ہو، چاہے یو کے پریزیڈنٹ ہوں، چاہے پھر وہ جرمنی کے پریزیڈنٹ ہو، سب کا فلسطین کے معاملے پر اس طرح کا سٹینڈ لینا ایک بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ اور بریک تھرو ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا جو پریشر ہے وہ اسرائیلی لابیز اور جو اسرائیلی پریزیڈنٹ نیتن یاہو ہیں وہ اس کی ہیٹ فیس کریں گے، اور ان کو اب جو گریٹر اسرائیل کے خواب ہے وہ تو بھلا ہی دینا چاہیے۔